السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تصحیح کا پہلا قاعدہ پڑھا، تصحیح کے متعلق پڑھا کہ اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ورثاء جو ہیں حصص لینے والے جو وارث بن رہے ہیں میت کے، ان میں سے کوئی فرد ایسا آ جائے، کوئی فریق ایسا آ جائے جس کے رؤوس زیادہ ہوں، جس کی تعداد زیادہ ہو، اگر ان کے جو حصص ہیں، ان کو جو حصے مل رہے ہیں وہ پورے نہیں مل رہے، کسر آ رہا ہے، تو پھر اس مسئلہ میں تصحیح کریں گے۔ تو آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ فریق یا جتنے ورثاء ہیں ان میں سے ہر ایک فریق کی تعداد رؤوس زیادہ ہیں، تو پورے تقسیم بھی نہیں ہو رہے ان کے حصے ان پر، تو ان میں جو تصحیح کریں گے وہ کس طرح کریں گے۔ میں انشاءاللہ آج 2 سے 3 طریقے بتاؤں گا تصحیح کے۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر مثال کے طور پر ایک مسئلہ لے لیں کہ فوت ہونے والا جو میت ہے اس کی 3 بیویاں ہیں، 3 ہی بیٹیاں ہیں اور 3 چچے ہیں۔ فوت ہونے والی میت کی 3 بیویاں ہیں، 3 ہی بیٹیاں ہیں، 3 ہی چچے ہیں۔ بیویاں جو ہیں وہ 1/8 سمن لیں گی اولاد کی موجودگی میں، جو بیٹیاں 2 یا 2 سے زائدہ آ گئی ہیں 2/3 سلوسان لے گی، 3 چچے ہیں، خواہ چچے جتنے بھی ہوں وہ آسوا بنیں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ بنا 8 اور 3، 8 ایک پہلے گروپ میں سے اور 3 دوسرے گروپ میں سے، تو اصل مسئلہ ہمارا بنا 24، اور 24 کا جو سمن ہے وہ ہے 3، سلوسان وہ ہے 16، 16 اور 3 19، اور باقی رہ گیا 5، وہ چچا بطور عصبہ لے جائے گا۔ تو دیکھ لیں 3 بیویوں میں 3 حصے تو پورے تقسیم ہو رہے ہیں، مگر جو 3 بیٹیاں ان میں 16 حصے مکمل تقسیم نہیں ہو رہے بلکہ ایک کسر آ رہی ہے۔ اسی طرح 3 چچے ہیں، ان میں 5 حصے پورے تقسیم نہیں ہو رہے۔ تو کیسے کہ 3 جو چچے ہیں ان میں 5 حصے، ایک حصہ تو لے لیں گے، پیچھے 2 حصے رہ جائیں گے، تو ان کو آدھا کر کے یا پونا کر کے یا سوا کر کے ایسے یعنی تقسیم کیا جائے گا، کسر آئے گا۔ تو تصحیح کا طریقہ، پہلا طریقہ کہ یہ جو ورثاء ہیں ان کے رؤوس جو ہیں، یعنی ان کی جو تعداد ہے 3 3 3، اس میں 4 نسبتیں دیکھیں گے، اگر تماثل ہوگا تو 1 3 لے لیں گے، یہاں پہ تماثل ہے 1 3 لے لیں گے، اس 3 کو ہم اصل مسئلہ سے اور باقی سب سے ضرب کر دیں گے۔ اگر تداخل ہوا کہ یعنی جو 2 یا 3 اعداد ہیں یعنی ورثاء ہیں ان کے جو رؤوس ہیں وہ ایک ایسا وارث ہے جس کے رؤوس میں وہ داخل مکمل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی مثال ہم اس پہ پڑھیں گے، تو تب اصل مسئلہ کے ساتھ جو تصحیح کرنے کے لیے عدد آئے گا وہ کیا آئے گا۔ اسی طرح توافق ہے، اسی طرح تباین ہے۔ تو یہاں پہ تماثل ہے 3 3 3، تو ہم 1 3 کو لے لیں گے، یعنی جو 1 3 ہے ان تینوں میں سے یہ ان سب میں تماثل ہے، 1 3 لے کے ان سب کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ چوبیس کو 3 سے ضرب دیں، 24 3 72، اسی طرح 3 3 9، 16 کو 3 سے دیں ضرب 48، 5 3 15۔ تو اب دیکھیں کہ ہر وارث کو پورے ہیں، ہم نے چاچا کی بات کی تھی کہ 5 حصے 3 چچوں میں تقسیم نہیں پورے ہوتے، مگر 15 حصے 3 چچوں میں پورے تقسیم ہو گیا، مسئلہ بڑھ گیا، تو اب پورے یعنی 5 3 15 ہر چچا کا 3 3 حصے ملیں گے۔ تو اگلی مثال دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر 4 بیویاں ہیں، اسی طرح 3 اخیافی بہنیں ہیں اور 12
सगी बहनें हैं, यानी ये वरासा हैं। तो 4 बीवियां हैं, 3 अख्याफी बहनें और 12 सगी बहनें। बीवियां जो हैं औलाद मौजूद नहीं है तो 1/4 रुबो लेंगी। अख्याफी बहनें हैं 2 या 2 से ज़्यादा आ गई हैं तो ये 1/3 में शरीक होंगी, और जो सगी बहनें हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा आ गई हैं तो ये सुलुसान लेंगी। असल मसला हमारा बना, यानी 4 एक ग्रुप में से, 3 एक ग्रुप में से, असल मसला 12 बना। 12 को फिर हम क्या करेंगे, इन सब में यानी तकसीम करेंगे। 12 का जो रुबो है वो है 3, सुलस जो है 12 का 4, और जो है 12 का सुलुसान वो है 8। 8 और 4 12, 13 14 15, इसका और 15 की तरफ होगा। तो अब देखें कि जो 4 है इसका भी 12 में तदाखुल है, और जो 3 है इसका भी 12 में तदाखुल है। तो इस तरह ये जो 12 है ये हमारा क्या आ गया, तस्हीह करने के लिए। और दूसरा तरीका कि रुऊस और सिहाम के दरमियान ताल्लुक देख लें कि 4 और 3 में तबायुन है तो 4 ले लिया, यहाँ पे भी 3 और 4 में तबायुन है 3 ले लिया। 12 और 8 में तवाफुक है तो 12 का वफ़क़े असगर 6 ले लिया। तो जो 6 है 4 3 इनमें हम फिर निस्बतें देखेंगे कि 3 6 में पूरा पूरा दाखिल है, 4 6 में जो निस्बत है वो तवाफुक है, 4 का वफ़क़े असगर 2 है तो 6 को 2 से ज़रब देने के बाद 12 आएगा, वो 12 हमारा तस्हीह के लिए आएगा। यानी वो जो 12 है वो अदद ऐसा है जिससे हम तस्हीह करेंगे। तीसरा तरीका ये है कि इन सब रुऊस को ले लें, 4 3 और 12, इनकी तस्हीह कर लें। 2 2 4, 3 का 3, 2 6 12, 2 1 2 और 2 3 6, 3 1 3। हमारे पास अदद क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 2 4, 4 1 4 4 2 8 4 3 12। इस सूरत में भी हमारे पास 12 आ रहा है। इस सूरत में भी अगर तवाफुक इन सब में माने तो फिर भी तदाखुल माने तो फिर भी 12 आ रहा है, क्योंकि बड़ा हिस्सा 12 है। और अगर तीसरे तरीके से करें कि 3 और 4 में निस्बत देखें, 4 और 3 में देखें, 8 और 12 में देखें, जो अदद हमारे पास हैं उन सब में निस्बत देखें, फिर भी हमारा जिससे तस्हीह होगी वो 12 होगा। फिर इस 12 को 15 के साथ ज़रब देंगे, फिर 3 के साथ, इसी तरह 4 के साथ और इसी तरह 8 के साथ, तो फिर हमारा मसाला हल हो जाएगा। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन मसाइल को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मसाला जब उसमें कसर आ जाती है तो उसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने आज 3 तरीके पढ़े, दूसरे कायदे में हमने 3 तरीके पढ़े कि असल मसला में जब तस्हीह करेंगे, मसहुल मसला बनाएंगे तो किस किस तरह हम बना सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।